ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جو اللہ کی محبت کا مزہ آتا تھا، اللہ کی محبت کا، وہ مزہ اب یہاں پہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو فرشتوں کو کیوں واپس کیا تھا؟ کہ اللہ کی محبت میں قربانی دیتے ہوئے جو ان کو لذت آ رہی تھی، اس لذت نے ہر چیز سے بے خوف کر دیا تھا۔ ان کے دل میں کوئی خوف رہا نہیں تھا، اللہ کی محبت نے ان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیا تھا۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جوان بیٹے حافظ زکریا صاحب 28 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کا پروگرام بن رہا تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان جیسا مثالی حافظ قرآن عالم دین کہیں دیکھنے میں مشکل ہی نظر آ سکتا ہے، جن کے بارے میں مولانا اسحاق بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا نوجوان عالم دین میرے دیکھنے میں نہیں آیا۔ جنہوں نے تاریخ اہل حدیث پہ کتابیں لکھی ہوں وہ لکھے کہ ایسا آدمی میرے دیکھنے میں نہیں آیا، تو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ لیکن جب بیٹا فوت ہوا ہے تو میاں صاحب اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دل میں غم نہیں ہے۔ یا اللہ اسی تے راضی ہیں، یا اللہ ناراض نہ ہونا، یا اللہ جے تینوں میرا بچہ پیارا لگتا ہے تو اپنے کو بلا کے راضی ہیں، تو یا اللہ میں بھی راضی ہوں۔ میاں صاحب اکیلے بیٹھے بس یہی کہہ رہے ہیں۔ عالم دین بیٹی جس کے لیے مدرسہ بنایا تھا بچیوں کا، بیٹی فاطمہ، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس وقت بھی میاں صاحب کی زبان پہ یہی ہے۔ دوسرا بیٹا عالم دین شادی شدہ، اس کی ایکسیڈنٹ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پھر بھی میاں صاحب کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں کہ یا اللہ اسی تے راضی ہیں، یا اللہ ناراض نہ ہونا، یا اللہ جیویں تو راضی ہیں یا اللہ اسی بھی راضی ہیں۔ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کے نقصان سے اس کو کوئی غم پریشانی نہیں ہوتی، حالات سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کے جب سارے اونٹ مر گئے، زمین کا نقصان ہو گیا، تو ان کے دل میں غم نہیں ہے۔ جو ایک بہت بڑا زمیندار ہو، بہت زیادہ ریوڑ ہوں اونٹوں کے، اور ساری زمین بھی تباہ ہو جائے، سارے اونٹ بھی مر جائیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ان پہ شکوے کا معمولی سا بھی لفظ نہیں تھا کہ یا اللہ جس طرح تو راضی ہے، یا اللہ میں راضی ہوں، میرے زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے، لمبی بیماری ہو گئی، لمبی بیماری میں اللہ سے دعا نہیں کر رہے شفا یابی کی، دعا نہیں مانگ رہے تھے کہ رب نے اتنی دیر مجھے جوانی دی، صحت دی، مال دیا، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے نا کہ کیا اس حالت پہ یہ میرا بندہ شکر گزار ہے۔ یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر کرتا ہوں، یا اللہ میری زبان تو تیرا ذکر کر رہی ہے نا۔ لیکن جب بستی والوں نے گاؤں سے نکالا ہے، پھر اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اب مجھے شفا دے دیا، اب لوگ مجھے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے پھر ایسی شفا دی ہے امتحان لے کر کہ فوراً پاؤں جہاں مارا ہے پانی نکلا ہے، نہائے ہیں، پانی پیے ہے، پہلے سے بھی زیادہ صحت مند۔ بیوی پہچان نہیں سکی کہ یہ میرا خامند ہے۔ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش آ گئی ہے، جو مال کا نقصان ہوا تھا کہیں اس سے زیادہ اللہ نے پھر دے دی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب بندہ رب کا دوست بن جائے تو پھر معمولی سیلاب آئے تو ساری دنیا سے چندہ نہیں مانگتا۔ صحابہ کرام پہ یہ حالات نہیں آئے، انبیاء پہ نہیں آئے۔ جب اللہ کا شکوہ کریں گے تو رب پہلے سے بھی زیادہ برا انجام کرے گا کہ دنیا کے سامنے ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ کیا اللہ اکبر، کیا دوسرے ملکوں میں یہ سیلاب نہیں آتے؟ کیا یہ چین اور دوسرے اس کے ساتھ ملک جاپان، کیا وہاں پہ یہ سیلاب نہیں آتے؟ ہمارے ملک سے کہیں زیادہ جاپان میں بہت بڑے سمندری سیلاب آتے ہیں۔ دنیا میں کبھی انہوں نے کسی 1 روپیہ بھی لیا ہو تو بتائیں۔
اپنے ملک کی حالات میں آپس میں بانٹ کر یہ تعاون کرنا یہ سنت ہے۔ باہر سے مانگنا منع ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ آپس میں تعاون کریں۔ کیا سارے ملک کے والے امیر آدمی مر گئے ہیں سارے؟ کیوں باہر جاتے ہیں؟ اللہ کے ولی آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ میں اشعری قبیلہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ مطلب کیوں؟ میں ان پر جب تنگی کے حالات آتے ہیں تو سارے جتنا ان کا خرچہ گھروں میں بچا وہ سارا اکٹھا کرتے ہیں، سارا اکٹھا کر کے پھر دوبارہ اس کو برابر میں بانٹ لیتے ہیں۔ میں یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، باہر دشمن کو پتہ نہ چلے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ دنیا میں اسلام غالب کیوں آیا تھا؟ کہ مدینہ کے حالات کا باہر پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ اندر کیسے ہیں۔ اگر ساری دنیا کو خود ڈنڈورا پیٹ کر بتانا ہے تو وہ ذلیل تو انسان خود ہو گیا، آگے جنگیں کیا لڑنی ہے؟ کہ اپنے حالات پہ کنٹرول کرنا، آپس میں تعاون کرنا، باہر دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیسے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپس میں ایسے تقسیم کیا تھا، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں زادِ راہ ختم ہونے لگا، بالکل تھوڑا تھوڑا رہ گیا، کسی صحابی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ اکٹھا کرو۔ جو تھوڑا تھوڑا بچا تھا ٹکڑے سارے اکٹھے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی، زیادہ ہوگا سب نے اپنے تھیلے بھر لیے، سب کے تھیلے بھر کے۔ ایک مطلب پانی ختم ہوا، آپ نے تو جہاں مجھے بچا ہوا پانی لے آؤ، تھوڑا سا پانی تھا رکھا، اس میں ہاتھ رکھا، دعا کی، اللہ نے پانی زیادہ کر دیا، سب نے مشکیں بھر لیں، سب کچھ بھر لیا، پانی پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی وہ کرے گا، لیکن جب ہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ دوبارہ کر دے گا۔ اپنے حالات پہ کنٹرول کرنا، رب سے بات کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں رونا، تو اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہے۔ پاکستان دنیا میں بدنام ہو گیا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پہلے دیکھ کر ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ منگن آ گیا ہے اور پتہ نہیں کی کرے گا، خیر ہے نہیں ہوں۔ ہمارا اتنا بدنام کہ ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا آدمی جب باہر جائے منگن ہی آیا ہونا، ہور کی لینا آیا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، اتنے ہم ذلیل ہو گئے۔ اور اللہ کے بندوں خوددار بنو۔ افغانی لوگ کتنے غریب تھے، آج اپنے پاؤں پہ اٹھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے والا کام انہوں نے بھی کبھی کیا تھا؟ خوددار قوم ہے۔ آئیے خوددار بنے۔ اللہ تعالیٰ کو خودداری پسند ہے، اللہ کے نیک بندے خوددار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوددار بنا